اکابرین جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور جو اس وقت اکابرین یہاں پر موجود ہیں امت کے اندر، تمام اکابرین اور خصوصاً قاضی ظہور الحسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ایمان، عزت، صحت کی سلامتی کے ساتھ تا دیر آپ پر اور ہم پر سلامت با کرامت رکھیں۔ مجھ سے پہلے حضرت قاضی مولانا ظہور الحسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنیت کے عنوان پر آپ سے مخاطب تھے۔ سنی اسی کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باشمول اہل بیت اطہار اصحاب محمد و آل محمد کے منہاج پر حضور کے طریقوں پہ عمل کرے، اسے سنی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو، آپ واقعتاً سنی ہیں، نہ آپ رافضی ہیں، نہ آپ ناسبی ہیں، آپ سنی ہیں۔ اور سنیوں میں بھی بعض لوگ غالی بن گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں بغض بنی امیہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر بعض لوگ ناسبیت کا شکار ہیں کہ ذکر علی ان کو پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ اے تحریک خدام اہل سنت سے وابستہ سچے اور سچے خالص اور مخلص سنی لوگوں، تمہیں مبارک ہو کہ اکابرین نے تمہیں نہ نبی کے صحابہ سے دور کیا ہے، نہ نبی کے اہل بیت سے دور کیا ہے۔ آپ کو آپ کی محافل کے اندر، آپ کی مجالس کے اندر، آپ کے جلسوں کے اندر، آپ کی تقریروں میں، آپ کی تحریروں میں ہمیشہ یہی درس دیا گیا ہے کہ حضور کے یارانے کا احترام بھی کرتے رہنا، حضور کے گھرانے کا احترام بھی کرتے رہنا، اس لیے کہ حضور کا یارانہ چھوڑیں گے تب بھی ایمان نہیں بچے گا، حضور کا گھرانہ چھوڑ دیں گے پھر بھی ایمان نہیں بچے گا۔ ایمان کو اگر آپ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو حضور کے یارانے کا دامن بھی تھام کے رکھیں، حضور کے گھرانے کا دامن بھی تھام کے رکھیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ایک پرندے کی مانند ہے، جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر ہو دوسرا نہ ہو، پرندہ جتنا بھی صحت مند ہو پرواز نہیں کر سکتا، اڑان نہیں بھر سکتا، کتے بلی کوئی نہ کوئی چرند پرند درند کوئی نہ کوئی اسے نقصان دے دیتا ہے۔ لیکن اگر پرندہ صحت کے اعتبار سے نسبتاً کمزور بھی ہو لیکن اس کے دونوں پر سلامت ہوں، ہواؤں میں اڑتے، فضاؤں میں اڑتے، زمین پہ رینگتے کیڑے مکوڑے اسے دیکھ کر آہیں تو بھر سکتے ہیں، اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ ہواؤں میں اڑتے، فضاؤں میں اڑتے، اور پرواز کے دوران دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بھی دو پر ہیں، ایک پر کا نام اصحاب محمد ہے، ایک پر کا نام آل محمد ہے۔ سنیو، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے جلسے اہل بیت کی محبت سے بھی معطر ہیں، اصحاب محمد کی محبت سے بھی معطر ہیں، تمہاری تقریریں
نبی کے در والوں کی عزت سے بھی معطر ہیں، نبی کے گھر والوں کی عزت سے بھی معطر ہیں۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک نبی کے یارانے کا احترام بھی اور حضور کے گھرانے کا احترام بھی الحمدللہ ہماری تربیت میں ہے، ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ نحن اہل السنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج، ہم سنی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ابھی آپ کو سناؤں گا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ کنز الاموال کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، جبریل امین تشریف لے کر آئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، اللہ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یاتی یوم القیامت کل امت اتاشن، قیامت والے دن ہر امت اس حال میں حاضر ہوگی کہ پیاس کی شدت میں ہوگی، ہر امت کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، الا من احب ابا بکر و عمر و عثمان و علی، سوائے اس بندے کے کہ جو ابو بکر سے محبت کرے، عمر سے محبت کرے، عثمان سے محبت کرے، علی سے محبت کرے، کہ اللہ اسے قیامت والے دن بھی پیاس کی شدت سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کو اور ہمیں سنی بنایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبتوں کا احترام کرنے والا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہمارا نظریہ ہے کہ جن پر حضور کی چادر تطہیر کی چھاؤں ہے وہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جن پر گنبد خضراء کی چھاؤں ہے وہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک ہے، جس کی گود میں سر رکھ کے نبی علیہ السلام سوئے وہ ابو بکر بھی پاک ہے، جن کے گھروں میں حضور داماد بن کر گئے وہ سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں یا سیدنا ابو سفیان ہوں، وہ بھی پاک ہیں۔ جو نبی کے گھر میں داماد بن کر آئے، حضرت ابو العاص ہوں یا سیدنا عثمان ذو النورین ہوں یا مولا علی ہوں، وہ بھی پاک ہیں۔ جو نبی کے بستر پہ سویا ایک رات وہ علی بھی میرے ایمان کی معراج ہے، جن کی زندگیاں نبی کے بستر پہ گزر گئی وہ ازواج مطہرات بھی میرے ایمان کی معراج ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو ایک رات کے لیے سوئے میں اس کے بغیر بھی ایمان پہ نہیں ہوں، جن کی زندگیاں نبی کے بستر پہ گزری میں ان کے بغیر بھی ایمان پر نہیں ہوں۔ ایمان تبھی بچے گا جب نبی کے یارانے کا دامن بھی ہاتھ میں ہوگا، حضور کے گھرانے کا دامن بھی ہاتھ میں ہوگا۔ سامعین محترم، ہمارے ایمان کا نور نبی کے در والے بھی ہیں، حضور کے گھر والے بھی ہیں، نبی کا یارانہ بھی ہے، حضور کا گھرانہ بھی ہے۔ ہماری دونوں آنکھوں کا نور حضور کی جماعت ہے، دونوں آنکھوں کا نور۔ ہمارے بعض دوست، بعض خطیب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب مصطفیٰ ہیں اور ایک آنکھ کا نور اہل بیت ہیں۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو، لیکن میں اس نظریے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ یہ نظریہ یا تو روافض کو سپورٹ کرتا ہے یا خوارج کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ دو آنکھوں میں سے اگر صرف ایک بھی کام کرتی ہو تو بندہ کام چلا لیتا ہے،
لیکن صحابہ یا اہل بیت میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگا ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ دونوں ہوں گے تو آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی ہے۔ دونوں میں سے اگر ایک ہوگا جو صحابہ کی بات کرے، اگر کہے کہ مجھے اہل بیت نہیں چاہیے، صرف صحابہ کافی ہیں، تو اس کا بھی گزارا گویا کہ چل سکتا ہے لیکن نہیں چل سکتا۔ کوئی کہے گا کہ اہل بیت کی ضرورت ہے، مجھے صحابہ نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں گزارا نہیں چل سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، صحابہ اہل بیت دونوں کو ہم اپنی بینائی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ بھی اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا، یہ بندہ نابینا تو ہو سکتا ہے، بینا نہیں ہو سکتا۔ سلام پیش کرتا ہوں میں نبیوں کی ذات پر، سلام پیش کرتا ہوں اصحاب مصطفیٰ پر، سلام پیش کرتا ہوں نبی کی آل پر، سلام پیش کرتا ہوں تمام برگزیدہ ہستیوں پر، اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے اکابر کو کہ جنہوں نے ہمیں رافضیت کے کتے سے بھی بچا کے رکھا، ناصریت کے کتے سے بھی بچا کے رکھا۔ آج ہمارے دلوں میں نبی کے صحابہ کا پیار بھی ہے، نبی کے اہل بیت کا پیار بھی ہے۔ ان دونوں کی محبتوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا نور سلامت ہے۔ شکر ہے خدا کا، نہ ہم آنکھ سے کاڑے ہیں نہ کسی کے کاڑے ہیں۔ شکر ہے اس رب کا، عقیدہ بھی ہمارا سلامت ہے، ہم کسی کانے عقیدے کے حامل نہیں ہیں۔ اصحاب محمد کی تعریف کرتے ہیں تو دیوانہ وار کرتے ہیں، آل محمد کی تعریف بھی کرتے ہیں تو دیوانہ وار کرتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت، اگر کوئی بے حیا آدمی، اگر کوئی سیاہ بخت حضرت ابو بکر صدیق سے نفرت کرتا ہے تو اس کی بدبختی کو دیکھ کر ہم حضرت علی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بدبخت اور سیاہ قسمت انسان حضرت عمر سے نفرت کرتے تو اس کی وجہ سے ہم حضرت حسن سے دور نہیں ہو سکتے، ہم حضرت حسین سے دور نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بدبخت انسان امہات المؤمنین خصوصاً سیدہ کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے نفرت کرتا ہے تو اس کی بدبختی کی زد میں آ کر ہم سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نفرت کر سکتے؟ میرا ایمان نہیں بچے گا اگر میں ان مقدس ہستیوں سے نفرت کروں۔ ہمیں ہمارے اکابر نے سکھایا ہے، میرے استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے، شریکوں کے ڈر سے اپنے نہیں چھوڑے جاتے۔ ہم نبی کے صحابہ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، ہم نبی کے اہل بیت سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ جن پر حضور نے اپنی چادر کی چھاؤں کی وہ بھی ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، حصہ نہیں، حصے سے گزارا چل جاتا ہے۔ چینی چائے کا حصہ ہے، نہ بھی ڈالو گزارا چل جاتا ہے۔ پانی چائے کا حصہ ہے، نہ بھی ڈالو چائے پھر بھی بن جاتی ہے۔ صحابہ یا اہل بیت ایمان کا حصہ نہیں، ایمان کا کل ہے، ایمان کا کل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایک بھی صحابی رسول کا بغض ہے اگر دل کے اندر ہے، صحابی رسول کی شان گھٹاتا ہے کوئی بندہ، اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک ہستی کا اگر دل میں بغض ہے، ایمان کا صرف جز ضائع نہیں ہوگا، پورا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو صحابہ اہل بیت ایمان کا کل ہیں، جز نہیں ہے، معیار ایمان ہے۔ تو جن کو حضور نے اپنی چادر تطہیر دی کون تھے؟ امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدنا امام حسن المجتبی، جناب سیدنا امام حسین المرتضی، ان پر حضور نے اپنی چادر تطہیر کی چھاؤں کی، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔
جن پر نبی علیہ السلام کی چادر آئی، یا یوں کہوں گا جسے حضور نے چادر دی، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جس نے حضور کو چادر دی ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جن کو حضور نے چادر دی وہ میں بیان کر چکا ہوں، جس نے حضور کو چادر دی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں جب داخل ہوتے ہیں، کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا براہ راست دیدار نہیں کر رکھا تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، نبی اور صدیق اکٹھے مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی کا نور صدیق کے چہرے پہ چمک رہا ہے، صدیق اکبر نبی کے نور سے منور ہیں۔ اب صدیق بھی اتنا چمک رہے ہیں کہ بعض لوگ اس شک میں ہیں کہ ان میں سے نبی کون ہے، اس جستجو میں ہیں، اس طلب میں ہیں، اس تڑپ میں ہیں کہ ان میں سے صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ نبی کا نور صدیق کے چہرے پہ جگمگا رہا ہے، اور کیوں نہ جگمگاتا، اس لیے کہ 3 راتیں تو ایسی گزری تھی نا جب صدیق کی جھولی تھی، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور صدیق کی جھولی میں تھا، اور صدیق کی گود میں نبی کا چہرہ یوں تھا جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوتا ہے، یوں نبی کا چہرہ صدیق کی گود میں تھا، اور نبی کے چہرے پہ صدیق کی نظریں تھیں۔ اور جب کالے نے ڈنگ مارا تھا، پھر نبی نے آنکھ کھولی، نبی کی نظریں براہ راست صدیق کے چہرے پہ تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کے نور کو براہ راست بغیر واسطے کے بالکل قریب، بالکل قریب، اتنا قریب کہ جیسے رب نے نبی کو معراج پر بلایا تھا تو اس قربت کا اللہ نے دنیا کو جب وضاحت کے ساتھ بتایا تو یہی بتایا تھا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ مصطفیٰ خدا کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، قریب ہوتے 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 اتنا قریب ہو گئے کہ جتنا کمان کے 2 کونوں کے درمیان دھاگے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ معراج وہ تھی جو عرش بری پہ ہوئی، ایک معراج وہ بھی ہے جو غار ثور میں ہوئی، جب نبی صدیق کو لے کے چلتے ہیں، صدیق نبی کے قریب ہے، پھر اور قریب ہے، پھر اور قریب ہے، پھر ایک وقت آیا صدیق نے مصطفیٰ کو کندھے پہ اٹھایا، پھر صدیق اور قریب ہوا، پھر ایک وقت آیا صدیق غار میں داخل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کالے کا راستہ بند کر دیا، کالے کے سوراخ بند کر دیے، آخری سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ کے صدیق اکبر اپنی جھولی نبی کے لیے جب پیش کر دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام صدیق کی گود میں سر رکھ کر جب آرام فرماتے ہیں، وہاں خدا اور مصطفیٰ قریب قریب تھے۔ وہ معراج مصطفیٰ کی تھی، یہ معراج مصطفیٰ کے ابو بکر کی تھی، یہاں مصطفیٰ اور خلیل مصطفیٰ قریب قریب تھے۔ وہاں پہ بھی فاصلہ کمان کے 2 کونوں کے درمیان کے دھاگے جتنا تھا، یہاں پر بھی فاصلہ کمان کے 2 کونوں کے درمیان دھاگے جتنا تھا۔ سنیو، تم آسمان کی معراج کو بھی مانتے ہو، زمین کی معراج کو بھی مانتے ہو، آسمان پہ جو معراج ہوئی وہ بھی تسلیم کرتے ہو، غار ثور کی معراج کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ نبی نے صدیق کو دیکھا، صدیق نے نبی کو دیکھا۔ میں صدقے ابو بکر تیرے نصیبوں پہ، میں صدقے ابو بکر تیرے مقدر پہ، میں صدقے ابو بکر تیری قسمت پہ، تو نے نبی کو اس طرح دیکھا کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ رہا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جنہوں نے نبی کو، جن کو نبی نے چادر دی، ان کو سلام، ان کی نسلوں کو سلام،
ان کے خون کو سلام، وہ کربلا میں ہے تو کربلا میں سلام، وہ مدینہ میں ہے تو مدینہ میں سلام، ان کی اولاد کو سلام، ان کی نسلوں کو سلام جن کو نبی نے چادر دی۔ میں ان کا بھی غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوں، لیکن جس نے نبی کو چادر دی میں اس کی بھی نسلوں کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں۔ کل نبی کے صحابہ کے لیے اگر باپ پیش کیے تو ربا نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے میرا لہو بھی امانت ہے، کیونکہ کلمہ ملا تو صحابہ اہل بیت کے صدقے، دین ملا تو صحابہ اہل بیت کے صدقے، ایمان ملا تو صحابہ اہل بیت کے صدقے، ہدایت ملی تو صحابہ اہل بیت کے صدقے، قرآن ملا تو صحابہ اہل بیت کے صدقے، ایمان ملا تو صحابہ اہل بیت کے صدقے، انسانوں میں شمار ہوا تو صحابہ اہل بیت کے صدقے۔ جو عزت ملی ہے صحابہ اور اہل بیت کے صدقے ہے۔ سنیوں، تحریک خدا میں اہل و سنت کے سٹیج پہ یہ کہنا چاہوں گا، نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، تم نبی پہ مر گئے، ہم تم پہ مرتے رہیں گے۔ تم نبی پہ قربان ہوئے، ہم تم پہ قربان ہو جائیں گے۔ تم نے بدر، احد، حنین، تبوک لڑ کے نبی سے وفا کی ہے، ہم نسل یتیم کروائیں گے، تم سے وفا کریں گے۔ اس لیے کہ آپ وہ حد فاصل ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں، جن پر کمپرومائز، جن پر نبی کی چادر کی چھاؤں ان کو بھی سلام، جن پر گنبد خضرا کی چھاؤں ان کو بھی، جن کو حضور نے چادر دی ان کو بھی سلام، جس نے نبی کو چادر دی اس ابو بکر کو بھی سلام، جو نبی کے گھر داماد بن کر آئے ہیں ان کو بھی سلام، جن گھروں میں حضور داماد بن کے گئے ہیں ان کو بھی سلام، جو نبی کے کندھوں پہ سفر کرتے ہیں حسن و حسین کو سلام، جس کے کندھوں پہ حضور سفر کرتے ہیں ابو بکر کو سلام۔ یہ خوشبودار عقیدہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں نصیب ہو یہ عقیدہ۔ اے اہل ایمان، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اکابر نے اہل بیت کی 3 ترتیب سے تشریح کی ہے۔ اہل بیت کی 3 ترتیب سے، اہل بیت نسبی، اہل بیت سکنی، اہل بیت ولدی۔ اہل بیت نسبی کون ہیں؟ جو اپنے نسب کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عباس اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، حضرت مولا علی اور ان کی اولاد، یہ نسباً اہل بیت ہیں، اپنے نسب کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں پچھلی بار آیا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ چادر تطہیر اگر ان ہستیوں پہ نہ بھی آتی یہ پھر بھی اہل بیت تھے۔ چادر تطہیر کی وجہ سے اہل بیت نہیں بنے، جیسا کہ بعض طبقہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہی اہل بیت ہوں گے جن پر نبی کی چادر آئی۔ میں کہتا ہوں چادر نہ بھی ہوتی علی پھر بھی اہل بیت ہے، سیدہ فاطمہ زہرا پھر بھی اہل بیت ہیں، سیدنا امام حسن والحسین پھر بھی اہل، چادر کی وجہ سے اہل بیت نہیں بنے، چادر ان کی عظمت کا اظہار ہے، چادر ان کی عظمت کا۔ جیسے آپ کئی دفعہ دستار بندی کے جلسوں میں جاتے ہیں، کسی بچے کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، تو کیا قرآن کا حفظ اس پگڑی میں تھا؟ وہ تو فی نفسی اس کے اندر تھا، اس پگڑی کے ذریعے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ مولا علی فی نفسی ہی اہل بیت ہیں، چادر تطہیر کے ذریعے ان کی اس عظمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف وہی اہل بیت ہوں گے جن پر نبی کی چادر آئی، تو میں کہتا ہوں جن پر حضور کی چادر آئی وہ تو بن گئے اہل بیت، اور اللہ کی قسم تھے بھی اہل،
تو جن پر چادر آئی وہ بن گئے اہل بیت. اس ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے اوپر پورا نبی آیا؟ ادھر صرف چادر سے اہل بیت بنتے ہیں، وہاں تو چادر والا ہی کندھوں پہ آ گیا. جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے اہل بیت، اور اللہ کی قسم تھے بھی اہل بیت. ان ازواج مطہرات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نبی کا لباس ہیں، نبی ان کا لباس ہیں، جو نبی کا بستر ہیں، نبی ان کا بستر ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے نہیں جی علی داماد رسول بھی ہے. میں نے کہا اگر داماد رسول ہونے سے اہل بیت بنتے ہیں تو عثمان دورہ داماد رسول ہے، ابو العاص بھی داماد رسول ہے. تو میں بتا رہا تھا آپ کے اکابر نے 3 ترتیب سے اہل بیت کو بیان کیا: اہل بیت نسبی، اہل بیت سکنی، اور اہل بیت ولدی. اہل بیت نسبی حضرت عباس اور ان کی آل، حضرت عقیل اور ان کی آل، حضرت علی اور ان کی آل. اہل بیت سکنی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو حضور کے گھر میں سکونت پذیر ہیں، وہ اہل بیت سکنی ہیں. اہل بیت ولدی تیسری قسم جو حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہے. یہ حضور کی 4 بیٹیاں. حضور کی بیٹیاں کتنی سیاستدانوں کے حق میں ہاتھ کھڑے کرتے ہو؟ آؤ نبی کی بیٹیوں کے حق میں ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کرو. نبی کی بیٹیاں کتنی؟ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ نبی کی بیٹیاں کتنی؟ 4 صاحبزادیاں. حضور کے 3 صاحبزادے، حضور کے تمام نواسے، حضور کی تمام نواسیاں، یہ سارے کے سارے حضور کے اہل بیت ہیں. تمہیں مبارک ہو، تم اہل بیت کی 3 ترتیبوں کو اپنے ایمان کی معراج کہتے ہو. اور اس بندے کے بارے میں غور کرو کہ ایک بندہ قیامت والے دن اس حال میں پیش ہو کہ اس کے پاس اس کے بقول نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور اچانک اس کے خلاف اللہ کے حضور حضرت زینب بنت محمد مقدمہ دائر کر دیں، حضرت رقیہ بنت محمد مقدمہ دائر کر دیں، حضرت ام کلثوم بنت محمد مقدمہ دائر فرما دیں، اور کہیں اللہ اس کو نہ بخشنا، یہ ہماری ولدیت کا منکر ہے. یہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ہم محمد کی بیٹیاں ہی نہیں، اس نے ہماری ولدیت کا انکار کیا تھا. اللہ کی قسم اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. تمہیں مبارک ہو، تم نبی کی 4 بیٹیوں کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہو، تمام نواسے، تمام نواسیوں کا احترام کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جن لوگوں سے وابستہ ہو انہوں نے آپ کے عقیدے کے اوپر کسی بھی لمحے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کو سچا سچا صاف شفاف اور خالص عقیدہ اہل سنت جو ہے، سنی عقیدہ آپ تک پہنچایا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ نبی کے یرانے کا بھی احترام کرنے والوں میں ہو اور حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرنے والے میں ہو. اللہ رب العزت آپ کو ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائیں. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما.
توبہ کرنے کے بعد میرے مالک ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی خیر سے بھی ہماری جھولیاں بھر دے اور آخرت کی خیر سے بھی ہماری جھولیاں بھر دے۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ بانیان محفل کی کوشش کاوش کو قبول فرما۔ مولانا مخلص عبداللہ صاحب اور اسی طرح ہمارے بھائی مولانا فاروق حیدری صاحب اور ان سمیت دیگر دوست احباب جن کی دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے حاضری ہوئی، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جتنے لوگ آئے بیٹھے ایک ایک قدم پہ اپنے شایان شان ان کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرکدہ ان سمیت تمام اکابر کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین جو اکابر ہمارے زندہ ہیں ان کو ایمان عزت صحت کے ساتھ سلامت با کرامت فرما۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو میرے سمیت ایمان عزت صحت کی سلامتی والی کامل ہدایت والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ حلال راستے سے، پاک راستے سے، طیب راستے سے، پاکیزہ راستے سے وسیع رزق نصیب فرما۔ حرام کے ایک ایک لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مالک نظر آنے والے نا نظر آنے والے دشمنوں کی دشمنیوں سے، شریروں کی شرارتوں سے، فتانوں کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کی شیطنت سے اس پورے مجمع کو، مجمع کے ایک ایک فرد کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ملک کے اندر اگر کچھ لوگ سازشی ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو توڑ دے۔ الہ العالمین ان کی سازشوں کا رخ انہی پر موڑ دے۔ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہم کمزور لوگ ہیں، وہاں میدان میں نہ جا سکے، نہ پہنچ سکتے ہیں، جغرافیائی مجبوریاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم دعا کریں اللہ ہماری دعائیں اہل غزہ کے حق میں قبول فرما، ان پر آسانیاں نازل فرما۔ الہ العالمین آسمان سے وسعتیں نازل فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما۔ دین کے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد فرما۔ تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، یہ لوگ دل میں جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ سب کی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، اس مجمع میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے الہ العالمین اس اجتماع کی وجہ سے اے اللہ اسے شفا کاملہ نصیب فرما۔ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے ہمارے متعلقین جو ہیں، جو فوت ہو چکے، پہلے کانفرنس میں آیا کرتے تھے اب نہیں آئے، تیرے پاس پہنچ چکے، یا ہمارے متعلقین جتنے بھی الہ العالمین جو مسلمان فوت ہوئے، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل کید من ارادنا بسوء فی نحری، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔